بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فرسٹ ایئر سے سبق بعنوان اخلاق نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو عزیز طلبہ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ اخلاق جو ہے یہ خلق کی جمع ہے اور خلق کے معنی اچھی اور پسندیدہ عادتیں ہیں۔ عزیز طلبہ ہمارے سبق میں جو پہلا حصہ ہے وہ ہے مداومت عمل، جس کا مطلب ہے کوئی عمل پابندی سے کرنا۔ جب ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں باقاعدگی اختیار کرنے کو مداومت عمل کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے، مقدم ضروری لازمی یا پہلا جو پہلو ہے یعنی پہلی جو سمت ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے، جس کام کو معمول بنائے، اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے، اس قدر ثابت قدمی سے اس کام کو کرے، اس پر قائم رہے کہ گویا اگرچہ وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے، یعنی وہ جو ہے اس کی پختہ عادت بن جائے یا اس کی طبیعت کا حصہ بن جائے۔ انسان کے سوا تمام دنیا کی مخلوق صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہے۔ عزیز طلبہ جو انسان ہے یہ مختلف قسموں کے کام کر سکتا ہے، لیکن انسان کے علاوہ دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہے اور وہ فطرتاً اس پر مجبور ہے، وہ قدرتی طور پر ایک ہی کام کرنے پر مجبور ہے۔ اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے، دقیق عزیز طلبہ باریک بات ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے، یعنی عمدہ اخلاق، اخلاق حسنہ عمدہ اخلاق کا جو پہلو پسند کرے، اس کی اس شدت سے پابندی کرے، اس سختی سے اس کی پابندی کرے اور اس طرح دائمی ہمیشگی اور غیر متبدل یعنی جو تبدیل نہ ہو، غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے۔ اور لوگ دیکھتے ہی دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد نہیں ہو سکتی، یعنی اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ اسی بات کا پابند ہے یا اسی بات پر پکا ہے کہ اسی عمل پر جو ہے یہ پختہ ہے۔ گویا اس سے یہ افعال جو ہے یہ فعل کی جمع معنی کام ہے، اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں، اس طرح سرزد ہوتے ہیں جیسے آفتاب سے روشنی، درخت سے پھل، پھول سے خوشبو، کہ یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی۔ اس کا نام استقامت حال اور مداومت عمل ہے، یعنی کہ ایک کام کو پختہ طریقے سے جو ہے وہ کرنا، جس کام کو سٹارٹ کر لینا، پھر اس پر باقاعدگی بھی اختیار کرنا۔ عزیز طلبہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے، یعنی جس کام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سٹارٹ کرتے تھے، جس کام کو کرنا جو ہے وہ شروع کرتے تھے، پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پابند رہتے تھے۔ جس کام کو جس طریقہ سے جس وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے شروع فرمایا، اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہے، یعنی سختی کے ساتھ اس کام پر جو ہے وہ قائم رہے، اس کو کرتے رہے۔ سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے۔ سنت دستور طریقہ کے معنی میں، شریعت جو ہے عزیز طلبہ اس کے معنی ہے قانون الہی۔ سنت وہ فعل ہے، سنت وہ کام ہے جس میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی ہے
اور بغیر کسی قوی معنی کے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا، یعنی بغیر کسی کے منع کرنے کے یا ممانعت کے آپ نے اس کو کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ اس بنا پر جس قدر سنن ہے، سنن عزیز طلبہ سنت کی جمع ہے، وہ در حقیقت آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی استقامت حال اور مداومت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں۔ استقامت حال مطلب کہ اس پر قائم رہنا، اس کو جو ہے وہ باقاعدگی سے جو ہے وہ کرتے رہنا، اس پر پکے رہنا۔ عزیز طلبہ دوسرا جو اس میں پہلو ہے، پہلا تو تھا مداومت عمل، یعنی کہ ایک کام کو سٹارٹ کرنا، پھر اس پر پکے رہنا، اس کو مسلسل جاری رکھنا، اور دوسرا ہے حسن خلق یعنی ملنساری یا خوش خلقی، یعنی اچھے اخلاق کا ہونا یا اخلاق کی خوبصورتی۔ عزیز طلبہ معمول یہ تھا، طریقہ یہ تھا، عادت یہ تھی کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ فرماتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تو پہلے خود سلام اور مصافحہ فرماتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے، چہرہ مبارک نہ پھیرتے جب تک کہ وہ خود منہ نہ ہٹائے۔ مصافحہ میں بھی یہی معمول تھا، یہی عادت تھی، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے زانو کبھی ہم نشینوں سے، یعنی آپ کے جو گھٹنے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والوں سے کبھی بھی آگے نہ نکلے ہوئے ہوتے۔ اکثر نوکر چاکر غلام خدمت اقدس میں پانی لے کر آتے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس میں ہاتھ ڈال دیں تاکہ متبرک ہو جائے، یعنی برکت والا ہو جائے، متبرک ہو جائے، برکت والا ہو جائے۔ جاڑوں کے دن اور صبح کا وقت ہوتا، جاڑوں یعنی سردی کے دن ہوتے، صبح کا وقت ہوتا، اس وقت سردی زیادہ ہوتی، تاہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کبھی انکار نہ فرماتے۔ عزیز طلبہ مجالس صحبت میں یعنی مل بیٹھنے میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے، ناگوار ناپسندیدہ باتیں جو ہیں ان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرماتے اور اس کا اظہار نہ کرتے۔ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے، اس کا ذکر نہ کرتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق، عرب کے طریقے کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی زعفران خوشبو، یہ جو ہے زرد رنگ کی ایک خوشبو ہے، وہ لگا کر جو ہے وہ خدمت اقدس میں آئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ عزیز طلبہ مسجد نبوی میں جگہ بہت کم ہوتی تھی، جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کے بعد جگہ باقی نہیں رہتی تھی۔ ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو اس کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خود اپنی ردائے مبارک بچھا دیتے تھے، اپنی چادر جو ہے وہ ڈال دیا کرتے تھے۔ کسی کی بات بری معلوم ہوتی، اچھی نہ لگتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ فرماتے تھے، عمومیت کے ساتھ، یعنی کہ سب کو شامل کر کے جو ہے نام لیا کرتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگوں کی یہ عادت ہے۔ یہ طریقہ ابہام اس لیے فرماتے تھے، یعنی غیر واضح طور پر یہ طریقہ اس لیے فرماتے تھے، اس لیے اس طرح کی بات کرتے تھے کہ شخص مخصوص کی ذلت نہ ہو،
یعنی کہ وہ جو شخص ہے جس کے متعلق یہ گفتگو ہو رہی ہے اس کی رسوائی نہ ہو اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آئے، یعنی اس کی عزت نفس میں کوئی کمی نہ آئے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد جو ہمارا سبق میں جو پہلو ہے عزیز طلبہ وہ ہے احسار، اور احسار کے معنی ہے قربانی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق و عادات میں جو وصف سب سے زیادہ نمایاں وصف عزیز طلبہ خوبی کو کہتے ہیں، اخلاق خلق کی جمع ہے، عادت کی جمع ہے، سب سے زیادہ نمایاں یعنی واضح اور جس کا اثر ہر موقع پر نظر آتا تھا وہ احسار تھا، یعنی وہ قربانی تھی۔ اولاد سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی، اور ان میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر عزیز تھیں، اس قدر پیاری تھیں کہ جب آتی فرط محبت سے کھڑے ہو جاتے، محبت کا اس قدر غلبہ ہوتا کہ آپ کھڑے ہو جاتے، پیشانی کو بوسہ دیتے، پیشانی چومتے، ماتھا چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ تاہم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اسرت یعنی تنگی اور تنگ دستی یعنی مفلسی کا یہ حال تھا کہ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی، گھر میں کوئی ملازمہ نہیں تھی، خود چکی پیستی اور خود ہی پانی کی مشک بھر لاتی، مشک میں پانی بھی خود ہی لاتی، چکی بھی خود ہی پیستی۔ چکی پیستے پیستے ہتھیلیاں گھس گئی تھیں، ہتھیلیاں جو ہیں ان پر جو ہے وہ رگڑ آ گئی تھی۔ ایک دن خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، خود تو پاسے حیا سے عرض حال نہ کر سکیں، حیا کی وجہ سے اپنی حالت یا جو کچھ کہنا چاہ رہی تھی وہ نہ کہہ سکی۔ جناب امیر یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کی طرف سے یہ حال عرض کیا اور درخواست کی کہ فلاں غزوہ میں جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے ایک کنیز مل جائے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی اصحاب صفہ کا انتظام نہیں ہوا۔ عزیز طلبہ، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے لیے جو ہے وہ ایک جگہ منتخب کی گئی تھی، اور اس جگہ کے اوپر جو ہے یہ صحابہ جو ہے وہ تشریف فرما ہوتے تھے، یہ غریب جو ہے وہ صحابہ ہوتے تھے، اور یہ وہیں پہ صفہ کے مقام پر جو ہے، اس مقام کو صفہ کہتے تھے، بیٹھنے والے جو ہے وہ بیٹھ جایا کرتے تھے، تو وہاں بیٹھنے والے جو صحابہ ہیں ان کو اصحاب صفہ کا جو ہے وہ نام دیا گیا۔ اصحاب صفہ کا انتظام نہیں ہوا، اور جب تک ان کا بندوبست نہ ہو لے میں اور طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو ہو گیا مکمل۔ اس میں پہلا حصہ ہم نے جو ہے وہ پڑھا ہے، دوسرے حصے میں تواضع اور لطف طبع پڑھیں گے، اور تیسرے میں جو ہے وہ بچوں پر جو شفقت کا پہلو ہے اس کو دیکھیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو، ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔